معروف صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ میرے بار بار سمجھانے کے باوجود کپتان کے عاشقان یہ غیر حقیقی امید لگائے بیٹھے تھے کہ صدر ٹرمپ اقتدار سنبھالتے ہی سارے کام چھوڑ کر پاکستانی حکومت کو عمران خان کی رہائی کا حکم دیں گے، لیکن اب صدر ٹرمپ نے بیچارے یوتھیوں کی تمام امیدیں کھلے عام توڑ ڈالی ہیں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ میں عاشقان عمران کو نہایت خلوص اور عاجزی کے ساتھ سمجھاتا رہا کہ ریاستوں کے دیگر ریاستوں کے ساتھ تعلقات طویل المدت مفادات پر مبنی ہوتے ہیں، اور پاکستانی ریاست 1950 کی دہائی سے امریکی ریاست کی اتحادی ہونے کی حد تک دوست بن چکی ہے۔ پاکستان میں جمہوری نظام کو مضبوط اور مستحکم بنانا ان دو ممالک کے مابین دوستی کا اصل سبب نہیں، اس کا کلیدی مقصد صرف اور صرف امریکہ کے دفاعی مفادات ہیں۔ سرد جنگ کے دنوں میں امریکی ترجیح کمیونزم کے فروغ کو روکنا تھا۔ سرد جنگ 1980 کی دہائی میں افغان جہاد کی صورت گرم ہوئی۔ اس گرمی کو فوجی عامر جنرل ضیاء الحق نے امریکہ کے ایما پر یقین کرتے ہوئے بھڑکائے رکھا اور معاملہ سوویت یونین کے ٹوٹنے تک جا پہنچا۔ روس کی افغانستان میں شکست کے بعد وہاں موجود دہشت گرد امریکی ریاست کا درد سر بن گئے۔ ان کے خلاف جنگ کا فیصلہ ہوا تو اس کی قیادت بھی جمہوری طور پر منتخب کسی پاکستانی رہنما کو نصیب نہ ہوئی۔ فوجی عامر جنرل مشرف روشن خیال بن کر اس کے قائد اور امریکہ کے پکے اتحادی بنے اور اسی وجہ سے 10 سال برسر اقتدار بھی رہے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ امریکہ 21 برسوں تک افغانستان پر قابض رہنے کے باوجود بالآخر وہاں سے ذلت آمیز انداز میں رخصت ہوا، لیکن اس کی رخصتی کے بعد طالبان فاتحین کی صورت کابل لوٹ آئے۔ بعد ازاں اصل اسلام کے پرچارک ہونے کے دعوے دار داعش نے ان کے ایمان اور اقتدار پر سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ طالبان ان پر قابو پانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ ایسے عالم میں خود کو دہشت گردی سے محفوظ رکھنے کے لیے امریکہ اتار کے اس لونڈے سے حمایت لینے کو مجبور ہے جسے پاکستان کہا جاتا ہے، لیکن امریکہ میں مقیم عاشقان عمران خان تاریخ اور ریاستی تقاضوں سے احمقانہ حد تک ناآشنا ہونے کی وجہ سے مصر رہے کہ ٹرمپ روایت چکن ہے۔ عاشقان عمران خان کی جانب سے یہ ڈھول بھی پیٹا گیا کہ چونکہ ٹرمپ فوج اور روایتی ریاستی ایجنسیوں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے عمران خان اسے اپنے جیسے لگتے ہیں اور وہ اقتدار سنبھالتے ہی ٹیلی فون اٹھا کر پاکستان میں طاقت کے اصل مالکوں کو فون کرے گا اور خان اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا جائے گا۔ عاشقان عمران خان کو یہ امید بھی تھی کہ اڈیالہ سے رہا ہونے کے بعد وہ عوامی تحریک کے ذریعے قبل از وقت انتخابات یقینی بنائیں گے، جس کے نتیجے میں ان کی وزیر اعظم کے دفتر میں کم از کم 2/3 اکثریت کے ساتھ واپسی یقینی ہو جائے گی۔ لیکن امریکی سیاست اور اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خارجہ امور کی بابت 25 برس تک رپورٹنگ کی بدولت تجربے کی بنیاد پر میں یہ اصرار کرتا رہا کہ ٹرمپ سے رہائی کی امیدیں باندھنا خام خیالی ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تحریک انصاف اپنے قائد کو جیل سے رہا کروانے کے لیے ایک مؤثر سیاسی اور قانونی حکمت عملی کا انتخاب کرے اور امریکہ سے اس تناظر میں کسی مدد کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ رب کا شکر ہے کہ میں درست ثابت ہوا۔ امریکی صدر نے اپنے ملک کی پارلیمان سے خطاب کے دوران عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے بجائے 60 سیکنڈ پاکستان کا شکریہ ادا کرنے میں صرف کیے۔ پاکستان کا شکریہ اس لیے واجب تھا کہ اس کی ریاست نے محمد شریف اللہ کو، جو جعفر کے نام سے بھی کام کرتا رہا، گرفتار کر لیا ہے۔ اس شخص کا تعلق داعش سے بتایا جاتا ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے دوران 26 اگست 2021 کی سہ پہر کابل ایئرپورٹ کے دروازے کے قریب خودکش حملے کا انتظام کیا، جس کے نتیجے میں 13 امریکی فوجی اور 130 افغان شہری ہلاک ہوئے۔ 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر امریکی میڈیا میں بہت تنقید ہوئی۔ بائیڈن کے علاوہ ٹرمپ کو بھی ان کی ہلاکت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، کیونکہ افغانستان سے امریکی افواج کی واپسی کا فیصلہ ٹرمپ کے دور اقتدار میں ہوا تھا۔ امریکہ کی جاسوس ایجنسیاں کئی برسوں سے 26 اگست 2021 کے روز ہوئے دھماکے کے منصوبہ ساز کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کا سراغ لگایا تو طالبان حکومت نہیں، ریاست پاکستان سے رابطہ ہوا کہ منصوبہ ساز کی گرفتاری یقینی بنائی جائے۔ CIA کے سربراہ کا عہدہ سنبھالتے ہی اس ادارے کے ٹرمپ کی جانب سے لگائے سربراہ نے پاکستانی ISI کے سربراہ سے رابطہ کیا۔ بعد ازاں ان دونوں کے مابین میونخ کانفرنس کے دوران بھی ایک ملاقات ہوئی۔ شریف اللہ کی شناخت اور تصدیق کے بعد اس کی گرفتاری کا فیصلہ ہوا۔ گرفتاری پاکستان کے ہاتھوں ہوئی۔ شریف اللہ کو امریکہ روانہ کر دیا گیا۔ ٹرمپ کی تقریر میں شریف اللہ کی گرفتاری کی خبر سننے کے بعد
امریکی پارلیمان میں موجود تمام افراد نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ گرفتاری کی اطلاع دینے کے بعد ٹرمپ نے کامل 1 منٹ تک پاکستان کا نام لے کر شریف اللہ کی گرفتاری کا شکریہ ادا کیا۔ شریف اللہ کے امریکہ پہنچ جانے کے بعد مزید تفتیش ہوگی۔ اس کے نتیجے میں شاید داعش کے مزید ٹھکانوں پر حملہ کر کے وہاں پناہ گزین ہوئے ممکنہ خودکش بمبار بھی گرفتار ہوں۔ مختصراً امریکہ اور پاکستان کی ریاستیں اپنی تاریخ کے مطابق دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ گرم جوش تعاون میں مصروف رہیں گی۔ داعش کے دہشت گردوں کا سراغ لگاتے ہوئے ٹرمپ کو عمران خان یاد نہیں آئیں گے، لہٰذا امریکہ میں مقیم عاشقان عمران کو اب نئے صدر کا انتظار کرنا ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔